بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے شہر شہر آپ دیکھ رہے ہیں K2 سحر، میں ہوں رضا عمران اور ہمیشہ کی طرح سے آپ کے سامنے 9:30 بجے حاضر خدمت ہے۔ میں اور میری ٹیم K2 سحر میں کوشش کرتے ہیں پیر اور منگل کے دن، اس کے علاوہ بھی تمام دنوں میں پورا ہفتہ آپ کا دن بڑے اچھے سے گزرے، اور منڈے اور ٹیوزڈے کو کیونکہ میں ہوسٹ کری ہوتی ہوں تو میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ پروگرام اچھا سا رہے تاکہ آنے والے دن بھی آپ کے اچھے گزریں۔ جو اچھی یادیں ہوتی ہیں، جو اچھے لمحے ہوتے ہیں نا، وہ بہت بڑا خزانہ ہوتے ہیں زندگی میں، اور جب آپ اپنی ذمہ داریوں سے ذمہ داریاں پوری کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو چیز رہ جاتی ہے وہ اچھی سی یادیں ہوتی ہیں۔ جناب حسین موسم ہے اسلام آباد کا، اور یہ ایک میریکل شہر اس طرح سے بھی ہے کہ ذرا سی گرمی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ وہ ویدر کو چینج کر دیتے ہیں، موسم اچھا ہو جاتا ہے، بادل آ جاتے ہیں۔ جیسے کل بہت شدید گرمی تھی اور مجھے 3 بجے نکلنے کا اتفاق ہوا تو میں نے کہا وہ فائنلی گرمی آ گئی ہے۔ گرمیوں کو ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم بڑے بلیسڈ ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ تمام موسم ہیں جن کے لیے شاید کچھ ممالک ترستے ہیں۔ گرمی ہے، بہار ہے، اور خزاں ہے، برسات کا موسم ہے، اور ظاہری بات ہے جب یہ موسم ہے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی پروز اینڈ کونز بھی ان کے ہوتے ہیں، کوئی فائدے ہوتے ہیں، کوئی نقصان ہوتے ہیں۔ جیسے کہ گرمی ہونا اس لیے ضروری تھی کہ موسمی پھل جو بادشاہ ہے پھلوں کا، آم، وہ کھانے کو مل جائے، اور اس کے علاوہ گلیشیئرز پگھلیں تاکہ پانی کا اسٹاک ہمارے پاس ہو، فصلیں تیار ہوں۔ بے موسمی بارشیں جو ہے وہ بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ضروری ہے ہمارے صحت کے لیے بھی کہ جو ہے ویدر چینج ہوتا رہے۔ لیکن وہی بات کہ آج پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا کرم دکھایا، اور صبح بادل ہیں اسلام آباد میں، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، بہت حسین موسم ہے، اور جو لوگ تھوڑا لیٹ پہنچیں گے آفس میں وہ یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا یا لیٹ ہو گئی تھی، جیسے کہ ہے۔ جناب بڑے انٹرسٹنگ ہمارے مہمان ہیں، اور کل بھی بڑے اچھے مہمان تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جو فیڈ بیک آپ دیتے رہتے ہیں۔ 051-410-2251 اس پہ آپ کال کریں گے، اور آج مجھے لگتا ہے کالز بہت آئیں گی اس لیے کہ ہمارے پاس کراچی سے مہمان آئے ہوئے ہیں جن کو ہم اسٹرالوجر بھی کہہ سکتے ہیں، اور ستاروں کا حال وہ جانتے ہیں، دست شناسی بھی کرتے ہیں، کافی مشہور ہے اپنی فیلڈ کے۔ تو ہم ان سے سوال کریں گے، ہر کالر ایک سوال کر سکتا ہے، ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتی رہوں گی، اور اس کے علاوہ ہم نے ٹریبیوٹ بھی دینا ہے۔ کوشش میری تھی کہ میں شعیب ہاشمی صاحب کے لیے کی کوئی ویڈیو کلپ نکالوں، لیکن وہ اتنے پرانے کلپس تھے کہ ان کی آڈیو کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی۔ بہرحال کل ہم نے ایک اور جائنٹ کو، ایک اور سپر سٹار کو، جو صرف نام کے ستارے نہیں تھے بلکہ بہت ہی شفیق استاد بھی تھے۔ بات ہو رہی ہے شعیب ہاشمی کی، جنہوں نے 70s میں 72 سے غالباً جو ہے اپنے کریئر کا آغاز کیا لاہور سے۔ ٹال مٹول ہے، اس کے علاوہ بہت سے انہوں نے کامیڈی پلیز لکھے بھی، پھر درس و تدریس سے ان کا تعلق رہا۔ تو کل ان کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا، اور ایک بہت بڑا نام جن کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں ان کو ریپلیس کوئی نہیں کر سکتا، چاہے کامیڈی لکھنی ہو، چاہے کامیڈی کرنی ہو۔ اور انہوں نے، مجھے یاد ہے کل میں کلپس ڈھونڈ رہی تھی تو 1979 میں وہ ٹال مٹول جب کرتے تھے تو اس میں وہ سائلنٹ کامیڈی کرتے تھے، مطلب صرف جیسچرز کے ذریعے، ایکشن کے ذریعے وہ لوگوں کو ہنساتے تھے۔ ان کی پوری ٹیم تھی، فیض احمد فیض صاحب کے یہ داماد اور سلیمہ ہاشمی کی مسز، اب بہت زبردست یہ لوگ کام کرتے تھے۔ نوید شہزاد ہیں، سلمان شاہد، یہ سب بہت بڑی ٹیم۔ اور افسوس کہ یہ قدرت کا نظام ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے ایک جنریشن جو ہے وہ معدوم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور جیسے مجھے کچھ کلپ اچھا ملا، ہم وی آر ورکنگ آن اٹ، آپ کو میں ضرور دکھاؤں گی کہ وہ کلپ ہم چلائیں، وہ ایسی کامیڈی ہے جو آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ اس کے علاوہ جی آپ کی کالز ہوں گی، ہم بہت سی باتیں کریں گے، آپ کو ملائیں گے کسی انفلوئنسر سے جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور آؤٹ آف دا باکس سوچتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مدر بھی ہیں اور ایک بہت اچھی بیٹی بھی ہیں۔ یہ سب باتیں آپ کو ان سے ملنے کے بعد کلیئر ہوں گی کہ میں ڈیٹیل میں کیوں بتا رہی ہوں۔ پلس آپ کے جو ٹوٹکے تھے وہ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گی، وہ بھی اس پہ ہم بات کریں گے۔ بالوں کے مسائل پہ کل مجھے جو میسیجز آ رہے تھے اس پہ میں نے 2-3 ٹپس آپ کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں جو کہ میں خود بھی آزما رہی ہوں۔ جتنا ہو سکے کیمیکل سے بالوں کو، چہرے کو دور رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ کل بھی جیسے آرگینک ہماری ایک برانڈ کی اونر آئی ہوئی تھی، وہ کام یہی کرتی ہیں، تو آہستہ آہستہ مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں تو آرگینک چیزیں ہی ہوتی تھیں۔ گھر بڑے ہوتے تھے تو کچن گارڈنز ہوتے تھے، وہیں سبزیاں لگنی، اسی کے ذریعے ہی آپ جو گھر کی خواتین تھیں بڑی بوڑھیاں، وہ بالوں کو ٹریٹمنٹ کرنا، اسکن کا خیال رکھنا کرتی تھیں۔ لیکن پھر ہم شارٹ کٹس کی طرف آ گئے، کیمیکلز آ گئے، سیرمز آ گئے، ایسی بہت سی چیزیں آ گئی جس سے ہمیں امیڈیٹ رزلٹ تو ملتا ہے لیکن وہ اتنا دیر پا نہیں ہوتا۔ جیسے وہ خواتین جو کہ انویزو ٹریٹمنٹس کی طرف جاتی ہیں، جیسے کہ فلرز ہو گئے، بوٹاکس ہو گئے، تو بڑا زبردست اس کا افیکٹ ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس کا ختم ہونا اثر شروع ہوتا ہے تو پھر وہ
ایک اور جو ہے نا رزلٹ اس کا نکل آتا ہے. تو جناب بات ہو جائے کچھ ٹوٹکوں کی, تو ٹوٹکوں میں میں بتاتی چلوں, بھائی گانا بھی سوچا تھا, گانا بھی پلے ہونا چاہیے, موسم اتنا حسین ہے, بتا بھائی گانا ہے کوئی مزیدار سا, اتنا اچھا موسم ہے تو ایک گانا ہونا چاہیے. لیکن بتاتی چلوں میں آپ کو کہ جن کے پرابلم ہے آج کل موسم کی وجہ سے بال ڈرائی ہو رہے ہیں, تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بالوں میں ہنی, جو شہد ہوتا ہے نا, وہ بالوں کی, جیسے کہ بالوں کی جو اینڈز ہیں ان میں آپ لگا سکتے ہیں. بالوں کے آپ نے روٹس پہ نہیں لگانا, بالوں کی اینڈز میں آپ جو ہے وہ ہنی لگائیں. یہ بہت ہی زبردست ایک میڈیکل پروڈکٹ ہے, جہاں اس میں شفا بھی ہے, وہاں اس میں بہت سی بیوٹی ہیکس کے اندر بھی موجود ہیں. پلس میونیز, میونیز کے اندر ایک پورا پروٹین پیک موجود ہے. اس کے اندر کہتے ہیں انڈا بھی ہوتا ہے, اس کے اندر کریم بھی ہے, اس کے اندر دہی بھی ایڈ کیا جاتا ہے, جو کہ بالوں کے لیے, اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن اب تو میونیز بالوں کے لیے ڈفرینٹ آ گئی, جو کہ کھانے والے نہیں ہوتے, لیکن میں کھانے والے میونیز کی بات کر رہی ہوں. گارلک میونیز یا اسپائسی میونیز نہیں لگانا, جو سادہ میونیز ملتا ہے وہ آپ نے بالوں کی اینڈز میں لگانا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, کتنے بھی بال ڈرائی کیوں نہ ہوں. ہاں, اس کو بالوں سے رنس آؤٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن کیا وہ رزلٹ دیتا ہے کہ آپ یاد کریں گے مجھے. اس کے علاوہ ڈیورنگ دا شو اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو, یہ جنرل سی میں نے باتیں بتائی ہیں جو آپ لوگوں نے کل کویشچنس کیے تھے, جو میری سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ آپ لوگ مجھے ڈی ایم کر رہے ہوتے ہیں. اور 05141022251 نمبر ہے, یہاں پہ چھوٹا سا ہم نے بریک لینا ہے. میں پی لوں اپنا کاوا, ہمارے ساتھ رہیے, آپ دیکھ رہے ہیں K2 سحر. جی جناب, ویلکم بیک. اور جب اچھا موسم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ, مزیدار سے کھانے بنا لیے. آپ کو یاد ہے ہم نے پکوڑے آپ کو بنا کے کھلائے نہیں تھے, کھائے ہم نے خود, لیکن ہم نے بنائے تھے, بڑا مزہ آیا تھا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے جی, کہیں آؤٹنگ پہ چلے گئے, ڈرائیو پہ چلے گئے, اور فرینڈس کو بلا لیا, فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھانا شانا کر لیا, کوئی میوزک وغیرہ ہو گیا. تو ہم اب یہ کام کر سکتے ہیں نا, میں آپ کو ڈرائیو پہ لے کے جا سکتی ہوں, کھانا ہم بنا سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کھائیں گے نہیں تو فائدہ کیا, پھر مزہ نہیں آئے گا نا. تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آج کے بڑے انٹرسٹنگ سے مہمانوں سے ملائیں, آئیے تھوڑا سا موڈ کو اپ لفٹ کرتے ہیں. آپ کے لیے ہم نے ہمارے ایک شو سے گانا نکالا ہے, کچھ گلے شکوے ہو رہے لیکن بڑے. جی جناب, ویلکم بیک ٹو K2 سحر. میں ہوں ردا عمران اور اسٹیج سج چکا ہے, مہمان ہمارے پہنچ چکے ہیں, بہت دور سے آئے ہیں. بہت دور سے اس لیے کہ ٹریول بہت کرتے رہتے ہیں. جن کو شوق ہو اسٹرالوجی کا, ویسے تو یہ کہتے ہیں, یہ کنفرم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتے ہیں, لیکن انسان میں کیوریاسٹی ہوتی ہے. تو آن اے ویری لائٹر نوٹ ہم کچھ گپ شپ لگائیں گے. آل دا وے فرام لاہور یہ پہنچے ہیں, اور آئی ایم ریلی تھینکفل کہ انہوں نے ٹائم نکالا, بزی ہوتے ہیں. اور میں ان کو اسٹاک کری تھی, فالو کری تھی کہ جیسے ان کا اسٹیٹس لگے کہ میں پہنچ گیا ہوں اسلام آباد, تو میں ان کو انوائٹ کروں. اسٹرالوجی سے ان کا تعلق ہے جی, اسٹرانومی اور پتہ نہیں 10 شناسی بھی کرتے ہیں, اور یہ ان کی فیملی میں ہے. مزید کیا کچھ کر رہے ہیں, کیا کچھ ارادے ہیں, اور ستاروں کی چال کیا کہتی ہے, ہم سب کے بارے میں آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں سید مصور زنجانی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ, اللہ کا شکر, کرم احسان مولا کا. اور کیسا ہے ٹرپ آپ کا؟ ٹرپ بالکل دیکھیں, اسلام آباد بیزی بھی ہے اور دھرنا بھی چل رہا تھا, آپ کو پتہ ہے. ہاں جی, ہاں جی. تو میں نے کہا اب دھرنے والے ٹریول کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو جس طرف لہریں چل رہی ہیں اسی طرف ہم لوگ لہروں میں بہتے ہوئے پنڈی پہنچ گئے ہیں. چلیں, یہ تو اچھی بات. پھر تو آپ کا آنا جانا لگا رہے گا میرے خیال سے. بالکل لگا. ہمارا بیسکلی میں ہر مہینے پنڈی آتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اگر مطلب میرا اسٹیٹس وغیرہ آپ دیکھنی ہے, بالکل دیکھتی ہوں, تو بس اس میں آپ کو میں ہر مہینے پنڈی آتا ہوں. میرے 3 دن ہوتے ہیں پنڈی میں. اچھا اچھا. تو اس اعتبار سے ویسے تو ہم لوگ کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے, لیکن ساتھ میں کراچی میں بھی ہم لوگ کا ایک آفس ہے. مطلب وہی بات کہ ٹریولنگ جو ہے وہ بہت زیادہ, سفرنگ بہت ہے, مطلب سفر بہت ہے. سفرنگ جو ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے سچ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے بزرگوں کی جو خدمات چل رہی ہیں, جو میرے والد کی خدمات ہیں. ذرا بتائیے ڈیٹیلز, میں چاہوں گی کہ ہم دیکھنے والے جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں. کہ دیکھیں, اگر ہم فیملی نیم دیکھا جائے تو ہمارا بیسیکلی جو فیملی نیم آتا ہے اس میں زنجانی آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ زنجانی فیملی کو اگر کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا جو بلونگنگس ہے وہ جا کے ہم لوگوں کی نسبت مل جاتی ہے حضرت میرا حسین زنجانی کے ساتھ. اچھا جی. حضرت میرا حسین زنجانی پیر بھائی ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے. صحیح. تو یہ پہلے وہ بزرگ ہیں جو کہ برِ صغیر پاک و ہند میں آئے, اور برِ صغیر پاک و ہند میں جو سب سے پہلا مسلمان ہوا تھا وہ حضرت میرا حسین زنجانی نے کیا تھا, اور وہ بھی کافی سالوں کی ریاضت کے بعد. تو یہ 3 بھائی تھے جو کہ لاہور شہر میں آئے, اور ابھی مدفن بھی یہ لاہور میں ہی ہے. تو داتا گنج بخش علی حجویری نے ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا ذکر اپنی کتاب کشف المجوب میں بھی کیا. اس میں ان کا ذکر کیا ہے
کہ یہ میرے پیر بھائی ہیں، اور جب مجھے حکم ہوا اپنے استاد سے کہ علی تم لاہور چلے جاؤ، تو میں نے اپنے استاد کو زندگی میں پہلی دفعہ کوئی اپنے ان کے حکم کا آگے سے جواب دیا کہ میں وہاں جا کے کیا کروں گا، میرے تو آلریڈی وہاں پہ بھائی موجود ہیں. تو پھر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انہوں نے مجھے سختی سے بولا کہ میں تمہیں بول رہا ہوں تو تم چلے جاؤ. اچھا. تو جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جب لاہور انٹر ہوئے تو اس وقت لاہور جو ہے وہ 12 دروازوں کے اندر ہوا کرتا تھا. صحیح. تو اس میں سے ایک دروازہ سے ان کا جنازہ نکل رہا تھا حضرت میرا حسین زنجانی کا. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے پوچھا، تو پوچھنے میں پتہ چلا، تو پھر انہیں اپنے استاد کی بات سمجھ آئی کہ مجھے کیوں لاہور بھجوایا گیا، تاکہ لاہور جو ہے وہ روحانی طور کے اوپر کسی بھی طور پہ خالی نہ رہے. تو جو خدمات ایک دینی طور پہ چل رہی ہیں وہ سلسلہ آگے چلتا ہے. تو اس کے بعد جب داتا گنج بخش علی حجویری لاہور آئے تو آپ ان کی روحانی شخصیت دیکھ سکتی ہیں کہ بڑے بڑے جو ہے اجمیر شریف جو ہے انہوں نے آ کے یہاں پہ چلہ کاٹا ہے، ان کی چلہ کا باقاعدہ طور کے اوپر بنی ہوئی ہے وہاں پہ. تو ایک روحانی طور کے اوپر منصب جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے دنیا کا. تو یہ ایک نظام ہے جو کہ ہم دنیا دار لوگوں کو شاید تھوڑا کم ہی سمجھ آتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک روحانی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. جس طرح ابھی بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک روحانی طور کے اوپر شخصیت جو ہے اس کا ہاتھ ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ اس میں امام زمان جو ہیں وقت کے، تو ان کو ہم لوگ روحانی طور کے اوپر سمجھتے ہیں کہ ان کا ہاتھ جو ہے روحانی طور کے اوپر چل رہا ہے، جس کے اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی دنیا میں اپنی نمائندگی جو ہے وہ ختم نہیں کرتا. جب سے دنیا بنی ہے آپ دیکھیں حضرت آدم سے لے کے اب تک کوئی نہ کوئی نمائندہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے رکھا ہے کہ آپ ان سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں روحانی طور کے اوپر. تو جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پہ آپ کو فیض مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، ہم باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. 05141022551 نمبر ہے ہمارا. اس پہ آپ نے ڈیٹ آف برتھ بتانی ہوتی ہے؟ ڈیٹ آف برتھ بتانی ہوتی ہے. اگر کوئی نام اپنا نہ بتانا چاہے تو نو ایشو. ڈیٹ آف برتھ ہمیں چاہیے ہوتی ہے اسپیسیفکلی، اور اس کے علاوہ سٹی آف برتھ. اور اگر اس میں ان ایڈیشنلی طور کے اوپر ٹائم آف برتھ کسی کو اسپیسیفک یاد ہو، امی سے پوچھ لیں، ابو سے پوچھ لیں، ہے نا، وہ نیو تو وہ تھوڑا زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایکوریٹ. ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، اور کیسا مسئلہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہو، اور لیکن یہ کہ آپ کو صحیح گائیڈ یہ کر دیں گے اور اس کے سمجھائیں گے. کوئی آپ نے کاؤنسلنگ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے؟ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر جب انسان ہمیں کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے اس کو اپنی پرابلم پتہ ہوتی ہے. اب آپ مریض جب ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اس کو پتہ ہے کہ اس کے سر میں درد ہے یا اس کے پیٹ میں درد ہے. ڈاکٹر نے اس کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے میڈیسن کون سی لینی ہے. تو بیسیکلی ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ پوزیشنز دیکھ کے، پلانٹ کی پوزیشنز دیکھ کے. کتنا ایکوریٹ ہوتا ہے مصور صاحب؟ دیکھیں اس میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو 100% تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بینگ اے مسلم ہمارا یہ بلیو ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. علمی طور کے اوپر آپ کی جتنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، کچھ علمی طور کے اوپر ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، کچھ باقی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کے اپنے اورا جو ہے، آپ کی باڈی کا اورا، آپ کی اپنی جو روحانیت ہے، آپ کی جو آپ کی نیت ہے، ایک دوسرے بندے کو آپ کتنا پازیٹیو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب ہم لوگ کچھ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں پلانٹ کی پوزیشنز کے مطابق، کیونکہ یہ تو ایک اسٹڈیز ہے، یہ اسٹڈی آپ بڑی آسانی سیکھ سکتے ہیں. باقاعدہ دنیا میں اس کی اب تو ڈگریز ہو رہی ہیں گریجویشن لیول کے اوپر، ایون پی ایچ ڈی لیولز کے اوپر لوگ اس کو ڈگری میں کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، ڈگریز ہو رہی ہیں. اور ہمیں سم ٹائمز ذائچہ دیکھتے ہوئے جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اب وہ پرابلم نظر آ رہی ہے، اس کا سلوشن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں کچھ ایسا سلوشن انڈلج کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے کہ آپ کے پاس جو انسان آئے آپ اس کو گائیڈ کر دیں. مطلب وسیلہ ہوتا ہے نا، مطلب ہم تو وسیلوں پہ چلنے والے ہیں. شروع ہو گئی ہیں. لیپ ٹاپ ریڈی کر دیجیے اپنا. بالکل لیپ ٹاپ میرا بالکل ریڈی ہے. جی السلام علیکم جی، گڈ مارننگ. ذیشان نام ہے میرا، کراچی سے بول رہا ہوں. احسان؟ ذیشان. جی ذیشان کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 27 مئی 1973. 1973. اچھا، یہ رات 9 بجے کا وقت تھا پیدائش. ٹھیک. اور ان کا سٹی آف برتھ کراچی ہی ہے. کراچی سٹی آف برتھ کراچی تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتائیے امپلائمنٹ وغیرہ کے حوالے سے، جابس کے حوالے سے فیوچر بتا دیں. دیکھیں ذیشان صاحب کا اگر ہم لوگ ذائچہ دیکھتے ہیں، ان کے ذائچہ کے مطابق دیکھا جائے تو اس میں عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. علمی حوالے سے جو پلانٹ کی پوزیشنز ہیں، ذیشان صاحب کے ذائچے میں ایک بہت اچھی پوزیشن یہ بنی ہوئی ہے کہ ان کا جہاں پہ فائنینس کا پلانٹ ویک پڑا ہوا ہے، وہیں پہ قدرتی طور کے پر اللہ تعالیٰ نے ایک گرو پلانٹ جو کہ مشتری روحانی پلانٹ ہے، وہ ان کے پیسے کے گھر میں موجود رکھا ہوا ہے، جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کو جب اور جتنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتا ہے. اچھا. گو کہ ان کی لائف میں نپا تلا ملتا ہے یا کھلا ملتا ہے؟
نہیں کھلا نہیں ملتا اچھا کیونکہ مل جاتا ہے کیونکہ بیسکلی ان کے زائچے میں بہت سارے میجر پلانٹ جو ہیں وہ ویک پوزیشن پہ. اگر ان کے زائچے میں دیکھا جائے تو ہماری اسٹرالوجی میں ویدک اسٹرالوجی میں کل ملا کے 7 پلانٹس ہوتے ہیں, 2 شیڈو پلانٹس ہوتے ہیں. اس کے اکارڈنگلی ان کے زائچے میں 4 میجر پلانٹ جا کے پڑے ہوئے ہیں 6 ہاؤس میں, جو کہ کمزور گھر ہے. صحیح. تو ان کو زندگی میں اسٹرگلنگ فیز ہے ان کا. انہوں نے ابھی بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو ابھی ریسنٹلی ان کی زندگی میں اسٹرگلنگ فیز سٹارٹ ہوا ہے. اچھا, کب تک رہے گا یہ ابھی ایک ان کے اس زائچے میں دیکھیں جائے تو یہ تھوڑا سا ایک لمبا عرصہ رہے گا, کیونکہ یہ تھوڑا سا ابھی ریسنٹلی سٹارٹ ہوا ہے, اسی سال کے شروع سے سٹارٹ ہوا ہے. اب ان کے زائچے میں ان کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ان کا جو آلریڈی لائف میں اسٹرگلنگ فیز پہلے سے چل رہا ہے, اسی کو یہ تھوڑا سا کم کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے یہ ایک تو صدقہ دے سکتے ہیں ایوری سیٹرڈے کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا, جیسے کہ بلیک دال ہوتی ہے, بلیک کپڑا ہوتا ہے, کھجوریں, کالے چنے ہوتے ہیں, کھجوریں ہوتی ہیں, صدقہ ویسے بھی دیتے رہنا چاہیے, یہ ان کو دینا چاہیے ایوری سیٹرڈے. اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ 5ویں کلمے کی جو پہلی آیت ہے اس کا یہ 313 مرتبہ روزانہ ورد کریں, اول آخر 11 دفعہ کسی بھی درود شریف کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. ان کی زندگی میں مشکلات کم ہونا شروع ہوں گی, لیکن ایک چیز یہ ذہنی طور کے اوپر بالکل ریلیکس رہیں کہ ان کو جب اور جتنے کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا رہے گا, غیب سے مدد رہے گی. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اچھی بلک اماؤنٹ رہے تو اس کو یہ چینج کر کے پیسے سے اس کو ایسٹ فارم میں لے جائیں, تب چیزیں ان کے پاس رکیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. پریشان نہیں ہونا آپ نے, وقت کی اچھی بات ہے گزر جاتا ہے. اور آپ کو اگر آپ نے مزید کوئی کنسلٹیشن کرنی ہے تو مصور صاحب کا جو ہے وہ فیس بک پر بھی ہیں, بالکل فیس بک پہ بھی ہیں, ٹویٹر پہ بھی ہیں, انسٹا پہ بھی ہیں, اور آپ سمپلی اگر نام ہی لکھ لیں گے گوگل کے اوپر تو میرے خیال سے آپ کو تب بھی سارے لنکس مل جائیں گے. بالکل. اچھا, اورا کی ہم بات کر رہے تھے, یہاں پہ آ کے کیسا لگا, کوئی اورا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہاں پہ اچھی وائب, میرے سے شروع کریں. نہیں, یہاں پہ اچھی وائبز ہیں, پازیٹیو. نہیں بالکل, میں آپ کو بالکل, کیونکہ ہماری جو باتیں ہوتی ہیں نا, جب ہمارے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے, جو کوئی کلائنٹ آتا ہے, کوئی انسان, تو وہ آلریڈی پہلے سے بڑا پریشان ہوا ہوتا ہے. تو ہم پہلے اس سے اگر تو زائچے میں کوئی پازیٹیو ہوپس نظر آ رہی ہوتی ہیں, کوئی اچھی چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم اس کو اچھی چیزیں تو بتاتے ہیں, لیکن ہم اس سے پہلی چیز یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اچھی باتیں سننے آئے یا آپ سچی باتیں سننے آئے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو سچی باتوں سے گائیڈ کریں. تو دیکھیں اس میں جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں, یہاں پہ بیٹھ کے اگر میں یہاں پہ دیکھتا ہوں تو مجھے پیچھے بہت اچھی وائبز آ رہی ہیں. صحیح ہے. اورا اگر دیکھا جائے تو اورا جو ہے وہ بھی ایک بہت اچھا پازیٹیو ہے, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی میں نے جب بھی دیکھی ہے بڑی لائیولی پرسنالٹی ہے. مطلب ہمیشہ سے آپ کو میں نے زندہ دل دیکھا ہے, زندگی میں خوش دیکھا ہے, لائیولی پرسنالٹی دیکھی ہے, اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ اس جگہ کا جو اورا ہے وہ ایک پازیٹیو اورا ہے, پازیٹیو اورا ہے. اور انشاءاللہ یہاں پہ آپ نے جو ابھی ریسنٹلی سٹارٹ کیا مارننگ شو, اس میں آگے ایک لانگ رن میں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور اس جگہ سے آپ کو ایک پازیٹیو سکسیس بھی انشاءاللہ ملے گا. شکر اللہ کا جی, بڑی اچھی میری فیملی ہے, بڑا مزہ آتا ہے مجھے کام کرنے کا. کالر تعریف میرے پوری نہ ہونے دینا. چلے جی کالر کا پروگرام میں شامل کرتی ہے. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. میں الوینا بول رہی ہوں راولپنڈی سے. الوینا جی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کیا اچھے مہمان گیسٹ آپ کے آئے ہیں, تو میں نے کہا چلے میں بھی کال کر بیٹی کے بارے میں پوچھوں. ضرور 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 ضرور. 12 جولائی 1985 صبح 7 بجے کے قریب پیدائش ہوئی. 12 جولائی 1985 صبح 7 بجے. اور کون سے شہر میں؟ راولپنڈی میں. جی راولپنڈی میں. تو اس کی مطلب شادی کے بارے میں تھوڑا بہت گپلا ہے, تو اس کے بارے میں پوچھنا. چلے میں نے انشاءاللہ بالکل اس میں دیکھ کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو جی, تھینک یو جناب. اچھا, انہوں نے اپنی جو بیٹی کی مجھے ڈیٹیلز پرووائڈ کی ہیں. ان کے زائچے میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں بیٹی کے زائچے میں, تو میرے خیال سے اس زائچہ کے اکارڈنگلی جو پلانٹ کی پوزیشنز نظر آتی ہیں, اس میں ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں پہ شادی کے حوالے سے مینلی انہوں نے کوسچن کی ہے. تو ان کی آلریڈی نہ کہیں پہ پہلے کچھ بات یا شادی وغیرہ سلسلہ ان کا ہوا ہوا ہے. اچھا, اس اعتبار سے پوزیشن اگر دیکھی جائے تو ان کے زائچے میں جو اچھائی اور بہتری والا فیز ہے نا, شادی کے اعتبار سے زندگی میں, صحیح, یہ فیز ان کی زندگی میں ریسنٹلی ابھی سٹارٹ ہوا ہے 17 جنوری کے بعد سے. اچھا, ڈیٹ تک آ جاتی نظر سامنے. ہاں, کیونکہ ابھی سیٹرن کی پوزیشن چینج ہوئی تھی اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی. اس میں اسی سال 2023 میں 17 جنوری کو یہ چینج کیا ہے. ان کے 7th ہاؤس سے یہ چینج کر کے آیا ہے اس کے فائدے کے گھر میں. ایک تو اس اعتبار سے ان کی شادی کے اعتبار سے جو پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, مشکلات ہیں, وہ ان کے کم ہونا شروع ہوں گے انشاءاللہ. اس میں مزید اگر یہ کوئی بہتری چاہتی ہیں, کوئی چیزیں پازیٹیو چاہتی ہیں کہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں, اس اعتبار سے ان کے زائچہ میں جو پوزیشن نکلتی ہے, ایک تو ان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں
2 نفل شکرانہ کے ادا کر کے ٹھیک ہے کوئی یلو کلر کی رنگ بنوا کے پہنے جس میں زرد عقیق آ جائے، ٹھیک ہو گیا. جس کا جنت میں ایک پہاڑ بھی ہے کچھ روایت کے مطابق. اچھا ٹھیک. اس کے علاوہ جو ہے یہ یلو سفائر بھی پہن سکتی ہیں. لیکن جینوئن سٹونز کہاں سے ملیں گے؟ جینین سٹونز آپ کو مارکیٹس میں اویلیبل ہوتا ہے، آپ آن لائن ہماری ویب سائٹ سے بھی منگوا سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھی لیب سے اس کو سرٹیفائڈ کروا لیں. وہ ایک سب سے بہترین چیز ہوتی ہے کہ کسی اچھے جیمالوجسٹ سے چیک کروا لیا جائے، ٹھیک ہے. اس سے چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں. ایک تو یہ یلو سفائر بنوا کے پہنے، اور اس کے علاوہ جو ان کی شادی کے اعتبار سے جو انہوں نے تھوڑا سا ورڈ یوز کیا نا کہ تھوڑا گھپلا چل رہا، اس میں بہتری کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ جو ان کی جنت کی سردار ہے، کیونکہ بینگ اے مسلم ہر مسلمان جو ہے وہ جنت میں تو جانا چاہتا ہے، لیکن اس میں معرفت بڑی ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے جنت میں تو چلے جانا ہے، لیکن آپ کا جو جنت کا سردار ہے اس سے آپ کی دوستی ہونی چاہیے نا. تو دوستی کرنے کے لیے جو خواتین کی جنت کی سردار ہے، یہ میں آپ کو بھی ہدیہ کر رہا ہوں کہ آپ کی جو جنت کی سردار ہے وہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. تو ان کو چاہیے کہ روزانہ 2 نفل نماز حاجت کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں، اس کا ثواب ہدیہ کریں خاتون جنت کو، اور ان کے وسیلہ سے ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں، چاہے وہ شادی کی مشکل ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کی پرابلم ہو، یہ خود بھی پڑھ سکتی ہیں بیٹی کے لیے، اور بیٹی خود پڑھے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب گڈ نیوز انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ. یہ 2 ریمیڈیز کرنا شروع کریں گی تو اس کے بعد سے گڈ نیوز ہوگی. جی کال پہ کال ہے جی. السلام علیکم، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے ہماری بہن، کہاں سے؟ میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں، رحمت جان ہے میرا نام. ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. نام بتائیے بیٹی کا، ایئر آف ڈیٹ آف برتھ. رضا علی، سیدہ رضا علی. سیدہ رضا. 5 نہیں 8 نہیں 5 کے 8 8 مئی 2000. چھوٹی ابھی. اور ٹائم آف برتھ ان کا کیا؟ ٹائم آف برتھ پتہ ہے آپ کو؟ تقریباً شام 5 بجے کا ٹائم. اور یہ کہاں کی پیدائش ہے؟ راول پنڈی. پنڈی کا. کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں بہن آپ؟ میں اس کی شادی کا پوچھتی ہوں کہ شادی کا اس کی پڑھائی آگے جا سکتی ہے، شادی کے یہ دونوں چیزوں کا بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ آن لائن سنیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. تھینک یو رحمت، بہت شکریہ جناب. 2 ہی مسئلے، پڑھائی اور شادی. جی بالکل. یہ ہماری جو بہن ہے جو کہ بیسیکلی سید زادی بھی تھی، ان کی بیٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے ان کے زائچے میں یہ جو ابھی ان کی زائچے میں ریسنٹلی پوزیشن چینج ہوئی ہے 23 اپریل کو. 23 اپریل کو جوپیٹر ان کے زائچے میں انٹر ہوا ہے 7th ہاؤس میں. ٹھیک ہے. 7th ہاؤس زائچے میں شادی کا گھر ہوتا ہے، اور جوپیٹر جو ہے روحانیت خوش بختی کا ستارہ. تو ایک تو یہ جو سال ابھی شروع ہوا ہے بیٹی کا، یہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے اپریل سے، اور یہ رہے گا فیب 2024 تک. یہ جو 1 سال ہے یہ ان کا شادی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں ان کی زندگی میں ان کو نئے پرپوزلز بھی آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی ٹائم میں کوئی اچھی جگہ کے اوپر رشتہ فائنل بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن ایک چیز میں ان کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ بیٹی کے زائچے کے اعتبار سے ایک اس طرح کی پوزیشن بنی ہوئی ہے چاند کے مطابق مارس کی، جو کہ ان کی ارلی میرج میں تھوڑی سی پرابلمز لا سکتی ہے. تو ارلی میرج کی اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ جب یہ شادی کریں تو اس کا نکاح کا اچھا ٹائم وہ کسی اچھے اسٹرالوجر سے ضرور نکلوا لیں. اس سے فرق پڑتا ہے ٹائم کا؟ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. دیکھیں ہم جو ابھی کیلکولیشن کر رہے ہیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں برتھ چارٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. تو ایک برتھ چارٹ کے اکارڈنگلی آپ انسان کی پوری زندگی کی پرسنالٹی کو چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی اعتبار سے جب آپ نکاح کر رہے ہیں جو کہ ایک نیا رشتہ شروع کر رہے ہیں، ایک نیا بندھن شروع کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ایک نیا نصیب آپ کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے، اور آپ کی زندگی اس سے چینج ہونی چاہیے. اور ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پرابلمز آ جاتی ہیں شادی کے بعد، ایون لو میرجز کے بعد انسان کی ڈیورس ہو جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ وہ جو آپ کا کانٹریکٹ کا ٹائم ہوتا ہے، ایگریمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے، نکاح کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، پازیٹیو نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے چیزوں کو چیک کروا لیا جائے تو وہ اچھا ہے. اگر جنرلی ہم لوگ دیکھیں تو اس میں جیسے کہ آئمہ کے نزدیک کمر در اقرب کا ٹائم بالکل بھی اچھا نہیں ہے کسی بھی نئے کام کے لیے. مطلب آئمہ کے نزدیک جو ہے وہ کمر در اقرب، جیسے کہ چاند کی جو پوزیشن ہے، چاند سب سے زیادہ فاسٹ موونگ پلانٹ ہے. ٹھیک ہے. مون کی پوزیشن جب بھی اسکارپیو میں انٹر ہوگی، جس کو آپ آن لائن بڑے آرام سے چیک کر سکتے ہیں، ہماری میگزینس جنتریوں میں چیک کر سکتے ہیں کہ جب بھی چاند اسکارپیو میں انٹر ہو رہا ہے اب اس کی سب سے ویکسٹ پوزیشن ہے. اور چاند ہماری زندگی میں نظام زندگی چلانے والا پلانٹ ہے. ہماری بلڈ سرکلز، ہماری ہیئر گروتھ، ایون کہ ہمارے موڈ سوئنگز. ہیئر گروتھ بھی چاند کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. اکثر لوگ کٹنگ کرتے ہیں چاند کی، جب چاند جب چڑھ رہا ہوتا ہے. ہیئر گروتھ بھی چاند کے ساتھ کیلکولیٹ ہوتا ہے. سمندر کی جو لہریں ہیں. کاٹ لوں آپ کی کال؟ جی جی بالکل. کیونکہ آپ کب آ چکے ہیں ہمارے میکسیمم کالرز کے پروگرام میں شامل کریں گے. جی السلام علیکم، گڈ مارننگ. ہیلو، ڈسکنیکٹ ہوگی کال.
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिदा। जी कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। रिदा मेरा नाम शेख हिना तारिक है और मैं रावलपिंडी से बात कर जी रही हूँ। हिना, खैरियत से हैं, ठीक हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जनाब? आपके पास गेस्ट आए हुए हैं जो जंजानी साहब, तो जी, मैंने जी। सोचा कि मैं भी कुछ पूछ लूँ उनसे वाई अपने बारे नॉट, में। वाई नॉट। अच्छा, मेरा नाम हिना तारिक है। तारिक तो मेरे वालिद साहब का नाम है और मेरी तारीख पैदाइश है 21 अप्रैल 1983 और जगह थी भावल नगर और दिन जुमेरात का था। और बहन इसमें टाइम अगर आपको मालूम है तो वो भी आप बता दें। हाँ, कॉल मेरी अम्मी के एग्जैक्टली फजर की नमाज थी, 4 सवा 4 का टाइम था। ठीक हो गया। और आप क्या पूछना क्या चाह रही हैं बहन? अच्छा सर, देखिए कि मुझे बताइए कि मेरी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन थे हैं और अभी चल रहे हैं, तो मुझे ये जानना है कि आने वाले 1 साल में 2 साल में मेरी लाइफ कहाँ जाके स्टेबल होती आपको नजर आ रही है, मैरिड लाइफ से रिलेटेड भी और जॉब से रिलेटेड भी। क्या जॉब मुझे करनी चाहिए कंटिन्यू या नहीं करनी चाहिए? बाय द वे मैं मदर हूँ 3 बेटियों की और मैंने कुछ अर्सा पहले जॉब अपनी छोड़ दी थी। मैं एक 5 स्टार होटल में जॉब करी थी और अभी रिसेंटली मुझे दोबारा से उन्होंने ऑफर की है, मगर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। सो बेसिकली सवाल आपका करियर के हवाले से है ना हिना? हाँ रिदा, करियर के हवाले से भी है और मेरी जो पर्सनल लाइफ है शादी के हवाले उसमें जी, शादी के हवाले से कुछ चीजें हैं जो मुझे जाननी है कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा आगे आने वाले 2 साल 3 साल कैसे रहेंगे। से। ठीक है जी, आपको ऑनर बताते हैं। अल्लाह मियां आसानियां दे सबकी जिंदगियों में, हिना आपके लिए भी जनाब। थैंक यू। जी बिल्कुल। हिना साहिबा का अगर हम लोग जायचा देखते हैं, इनके जायचे की जो प्लानट की पोजीशंस हैं, क्योंकि जो इनके स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आ जाते हैं ना मैरिज से रिलेटेड, तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे निकाह के टाइम को। तो निकाह का टाइम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। जब भी हम किसी भी हस्बैंड वाइफ के आपस में चीज़ों को चेक करते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग उनका देखते हैं निकाह का टाइम। ठीक है। अगर तो निकाह के टाइम में चीज़ें बहुत अच्छी हैं और आपके दोनों जायचों में आपस की कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी वीक हो, तो वो निकाह का टाइम अच्छा होना आपकी उन चीज़ों को ओवरकम कर देता है। सही, ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास क्योंकि इनकी डिटेल्स हैं और इनकी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इनको जो ऑफ़र आई है अभी दोबारा से, इनको इस ऑफ़र को दोबारा से अवेल करना चाहिए। ठीक हो गया क्योंकि जी। जुपिटर रिसेंटली इनके एंटर हुए हैं जायचे के पैसे के घर में, फाइनेंस के घर में, ठीक है। और ये है मालिक इनके करियर का। ठीक है। एक तो ये नई भी चाह रही होंगी ना, तो तब भी इनको ये करियर अपना स्टार्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें इनके लिए फ़ायदेमंद है और इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर फेवर्स मिल रही हैं। ठीक है। वक्ती तौर के ऊपर इनके माइंड का प्लानट जो है उसकी एक कमज़ोर नज़र बनी हुई है, उस वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर है। लेकिन ये कन्फ्यूजन इनकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जून इंशाल्लाह। ये थोड़ा इनकी टाइम रह चीज़ें, गया। हाँ मतलब ये इनकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी, एक बिल्कुल इनका क्लैरिटी आ जाएगी डिसीजन मेकिंग में। ठीक। सेकेंडली जो इनकी शादी के अतबार से देखा जाए अगले आने वाले 1 से 2 सालों में, अभी का जो सिनेरियो चल रहा है वक्ती तौर के ऊपर, ये पिछले कोई जो चंद दिन गुजरे हैं वो भी इतना अच्छा नहीं थे, क्योंकि उसमें मरकरी जो है वो रेट्रोगेट पोजीशन पे था। ठीक है। मरकरी रेट्रोगेट पोजीशन पे भी था और मरकरी की पोजीशन को इतनी पॉजिटिव भी नहीं चल रही थी इनके जायचे में। लेकिन ये चीज़ें, एक तो मरकरी की पोजीशन इंशाल्लाह डायरेक्ट हो रही है अभी रिसेंटली आजकल के दिनों में, इसके साथ साथ मरकरी की जो वीक पोजीशन चल रही है ये नज़र भी यहाँ से निकल आएगी। ठीक है। इंशाल्लाह विद इन अ वीक बेहतरी की तरफ जाएंगे। बेहतरी की तरफ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इनके आगे आने वाला जो फेज़ है ज़िंदगी में मैरिटल लाइफ के अतबार से, उसमें चीज़ें इनके ना आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। इसमें एक तो बेहतरी नज़र आती है और इसमें अगर ये चाहती हैं कि चीज़ें और ज़्यादा अच्छी और बेहतर हो जाएं, तो इसके लिए इनको चाहिए कि ये अपने हाथ में 2 नफल शुक्राना के अदा करके अपने राइट हैंड की सबसे छोटी वाली फिंगर में ठीक है या तो एमरल्ड बनवा के पहन ले। अगर ये एमरल्ड बहुत एक्सपेंसिव होता है, अफोर्ड नहीं करती, तो ये फिर ग्रीन अजेड भी पहन सकती हैं, जिसको सब्ज़ अकीक, ग्रीन अजेड जिसको सब्ज़ अकीक बोला जाता है। अच्छा ठीक है। तो ये पहन ले, तो इसके पहनने से भी इनकी काफ़ी हद तक ज़िंदगी में इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू होगी और चीज़ें इनकी ना होपफुली तौर के ऊपर करियर वाइज। आपने जो तो सारे स्टोन्स पहने, सॉरी बात में काटू, बस बार-बार देखो, इसकी क्या वजह है? लाइक मल्टीपल स्टोन्स हैं। मल्टीपल स्टोन्स बेसिकली क्योंकि मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे जायचे में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एनहेंस होने वाली हैं। एंड डज इट वर्क? बिल्कुल डेफिनेटली तौर के ऊपर जो हम लोग अभी बात कर रहे थे ना ऑरा के ऊपर, बेसिकली जेमस्टोन जो थेरेपी होती है या जो कलर थेरेपी होती है, जैसे कि आपने भी ब्लू और वाइट और बीच में ऑरेंज का मिक्सचर पहना हुआ है, तो ये बेसिकली कलर थेरेपी होती है। ऑरेंज कलर अगर आप देखें तो ऑरेंज कलर जो है ये वो कलर होता है जब सनराइज हो रहा होता है और उस टाइम के ऊपर वो कलर आता है। ऑरेंज आपके कपड़ों में जब भी ऐड होगा ना, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, एक फ्रेश एनर्जी ऐड रहेगी। ब्लू जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक तो स्काई को, ठीक, ब्लू रिप्रेजेंट करता है
سی کو, اوشن کو. صحیح. تو بلو پہننے سے کشادگی آتی ہے, پازیٹیوٹی آتی ہے, انسان جو ہے بڑا کام رہتا ہے. ٹھیک ٹھیک. وائٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے مون کو. اچھا. مون جو ہے اگر ہم لوگ رات کے وقت چاند کو دیکھیں تو ہمیں ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. چاند کی خوبصورتی کے اوپر آپ کو بے شمار شاعری ملتی ہے. ہاں یہ تو ہے. تو یہ چیز ہے کہ کلر جو ہے وہ بہت امپیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو جیم اسٹونز ہوتے ہیں, جیم اسٹون بھی ہمارے اورا کے اوپر بہت چینجز لے کے آتے ہیں. اچھا. بیسیکلی جیم اسٹون پوری سائنس ہے, یہ پوری سائنس ہے. تو جیم اسٹون اٹ سیلف آپ کو کوئی بینیفٹ یا فائدہ نہیں پہنچاتا, لیکن جیم اسٹون آپ کے اورا میں چینج لاتا ہے. اورا چینج ہوگا تو آپ کے موڈ سوئنگس چینج ہوں گے, آپ کے اندر پازیٹیو انرجی آئے گی اور آپ اپنی چیزیں جو ہیں وہ بہتر کریں گے. ٹھیک ہے جی, حالانکہ میرا مزاج بہت گرم ہے, لیو ہوں نا میں. تو بس آپ جو ہے لائٹ کلر پہنا کریں تو چیزیں بہتر رہیں گی. ٹھیک ہے جی, ایک اور کالر کے پروگرام میں شامل کریں. مجھے بھی سوال جو مجھے کر رہی ہیں, میسج کر رہی ہیں میرے پرسنل نمبر پہ, آپ کال کریں ہمیں 051-410-2251. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. میری اپنی آواز آ رہی ہے, ٹی وی کی آواز ایسا کر دیں, ڈسکنیکٹ ہو جائے گی کال آپ کی. ہیلو, ڈسکنیکٹ. ٹی وی کی آواز ایسا کریں تاکہ آپ کا سوال ہمیں سمجھ آ سکے. خام خواہ آپ پیسے لگا کے کال کر رہے ہیں, پھر کال آپ کو دوبارہ ملنی نہیں, اتنی کالز آ رہی ہیں. ضروری ہے کہ کچھ ایک سرٹن ایک رول ہے کہ آواز ٹی وی کی آہستہ ہو. آپ ریپیٹ میں یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں, آپ یوٹیوب پہ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, کچھ آپ کو میں نے نام بتا دیے تھے, نام انہوں نے بولا کہ نام بتائیں لیکن نہ بتائیں, لیکن ان دونوں کا کریئر کا پتہ کرنا. بالکل ایسے, مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز آن ایئر کر دیں. جو انسان نہیں چاہتا ان کی وہ چیز ہم نہیں بتاتے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا, ان کا جو آپ نے مجھے ڈیٹیلز بھجوائی ہیں, ان کی برتھ سٹی جو ہے وہ اسلام آباد ہے, اور دونوں کے کریئر کا ہی بتانا ہے. ہاں جی, کریئر کا. 051-410-2251 ہمارا نمبر ہے, اس پہ کال کیجیے اور ایک سوال آپ کر سکتے ہیں اور ہم پروگرام میں شامل کریں گے. سید مصور زنجانی صاحب موجود ہیں. اچھا, اس میں جو پہلا آپ نے مجھے ڈیٹیلز لکھ کے دی ہوئی ہیں, جی جی, جو کہ فیمیل ہیں, ان کے ذائچہ کے مطابق دیکھا جائے تو کریئر وائز ان کے ذائچہ میں ابھی ان کی زندگی میں ایک بہت اچھا فیز سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے. یہ 2.5 ایئر کا فیز, اور یہ رہے گا اپریل 2025 تک. ایبسلیوٹلی رائٹ. تو یہ فیز ان کی زندگی میں ایک تو کریئر کی اسٹیبلٹی, پازیٹیوٹی, بہتری, عروج لے کے آتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ان کی زندگی میں ایک بہت اچھی اور فائدہ مند ہے. سیکنڈلی بیسیکلی ان کے ذائچہ میں دیکھیں تو جس طرح آپ کا ٹیمپرامنٹ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت آپ تیز ہیں, غصے والی ہیں, کیونکہ آپ کا ذائچہ جو ہے وہ میری نظر سے گزرا ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو آپ بیسیکلی نا ایک بورن لیڈر ہیں, آپ جو ہے وہ چیزوں کو لیڈ کرنے والی ہیں. اور ذرا سی اگر یہ کپ یہاں سے ہلا کے ادھر کر دیا جائے اور آپ نے اس کو یہاں رکھنا ہے تو آپ کو اس چیز, چھوٹی سی چیز کے اوپر آپ کو ایک دم سے غصہ آ جائے گا, فلیئر اپ ہو جاتی ہے. ہاں, مطلب آپ چیزیں اپنے مطابق پلان آؤٹ کرتی ہیں اور اس کے مطابق وہ چیزیں ایکوریٹ بھی ہوتی ہیں, پازیٹیو بھی ہوتی ہیں, اور ان میں تھوڑی سی چینجز ہوتی ہیں تو پھر آپ کو وہ ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے. اسی کے اکارڈنگلی ان کا ذائچہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کچھ باتیں ان کے ذائچے کی بھی آپ کے ساتھ بہت ملتی جلتی ہیں. اچھا, صحیح. ایک تو یہ لیڈرشپ کوالٹیز کے حامل ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی مرکری ان کے ذائچے میں گو کہ تھوڑا سا ویک پوزیشن پہ ہے, لیکن مرکری ذہن کے گھر میں ہے تو یہ کافی کمیونیکیٹو, ایکسپریسو ہے, بولڈ ہے اور کانفیڈنٹ ہے. جوپیٹر ان کے مائنڈ کے ہاؤس میں ہے اور یہ ان کے اندر پازیٹیوٹی لے کے آتا ہے, اسپرچویلٹی لے کے آتا ہے. اچھا. اپنی ذات سے دوسروں کو بلیس کرنا, فائدہ پہنچانا, اور اپنی ارد گرد کے ماحول میں خوبصورتی رکھنا. تو کریئر وائز تو ان کے ذائچے میں ایک بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ آتے ہیں اگلے جو آپ نے مجھے ڈیٹیلز دی ہوئی تھی. نیکسٹ ڈیٹیلز, جو پہلے والا ہے وہ میل ہے, دوسرا والا فیمیل ہے میرے خیال سے. اچھا ٹھیک ہو گیا, میرے خیال سے. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کال ہے جی, کال ہے. اچھا جی, پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کر رہے تھے. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میری پیاری سی بیٹی مرزا, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. حاجی صاحب کیسے ہیں؟ ینگسٹ کالر ہیں جی, 90 پلس. ماشاء اللہ. آپ کو اور پولیس صاحب کو اور مہمان کو اور تمام کارکنان کو بہت زیادہ سلام. وعلیکم السلام. حاجی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی بیٹا, بڑا اللہ کا کرم, بڑا اللہ کا شکر. شکر اللہ کا. جی جی, کوئی سوال ہوگا؟ ایسٹرولوجر آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس. جی ہاں, میں کچھ چند ایک تھوڑی سی بات پوچھنا چاہوں گا. ہاں جی, ہاں جی. پہلی بات تو یہ, انہوں نے کشف المعجوب کا ذکر کیا, ان بزرگوں کا ذکر کیا جو کشف المعجوب میں نے بہت اچھی طریقے سے پڑھی. زبردست. انہوں نے درست فرمایا کہ ان محترم بزرگ ہستی کو ان کا اسم گرامی ڈاکٹر صاحب نے تحریر فرمایا ہے. صحیح صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کے دور میں تو پریشانیاں رہتی ہیں. بے شک بے شک. میری پیدائش تو میں آپ کو بتا دوں
10 जनवरी 1933 अम्बाला शहर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अम्बाला शहर, ठीक हो गया जी। और ये बस क्या घरेलू परेशानी है कुछ जो ठीक, हाथ छोड़ती नहीं है। सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। मैं बेइंतहा गमों का और दुखों का मारा हुआ इंसान हूँ। है। सिर्फ मेरा वाहिद सहारा टेटू है। और सो मैं स्वीट। टेटू वालों का एहसानमंद हूँ जो मेरी कार ले लेते हैं। अल्लाह भी आपके लिए बहुत सी आसानियां लेकर आएगा जी, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाजी साहब आपको बस ऑनर मेरा बताते हैं, यही ठीक है? जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमें नहीं मालूम कि लोग किस तरह से कनेक्टेड हैं हमारे टेलीविज़न चैनल के साथ, एक फैमिली की तरह समझते हैं, अपना दुख दर्द बताते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हमें अपना समझते हैं, अपनों के साथ ही शेयर किया जाता है। बिल्कुल ऐसी अपनों के साथ शेयर की जाती हैं चीज़ें। और हमारे पास तो कई जो लोग आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी बात इवन अपने पेरेंट्स, अपनी सिबलिंग से शेयर नहीं कर रहे नहीं होते, कर सकते, और वो हमारे पास आके अपनी Spouse चीज़ से जब नहीं कर शेयर सकते, करते हैं। आपसे इवन करते होंगे। हाँ हमारे जी, पास हाँ। कई लोग इस तरह के आते हैं कि जैसे एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक, और वो आपसे ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता। सही। तो हमारे पास उनकी चीज़ें एक तरह की अमानत होती हैं। हाँ, मतलब वो अमानत होती है, और हमारे पास जब दूसरे लोग आते हैं तो उन्हें भी नहीं पता होता है कि उनका कोई रिश्तेदार या कोई चीज़ आके वो पूछते क्या हैं कि बता इसने के क्या कहा मेरे बारे में, कोई नहीं, लोगों सास को इतना नंदे वगैरह कंसर्न भी नहीं होता, और अगर वो पूछ भी लें तो ये एक हमारे पास अमानत के तौर के पर होती हैं। और मेरे ख्याल से मेरी जो खुद की आदत है वो ये है कि मैं तो उनकी चीज़ें सुन के गाइड करके मैं उनको वहाँ से ना अरेज कर देता हूँ, इस हद तक अरेज कर देता हूँ कि वो मुझसे बाहर ना जाए। ओके, मतलब वो मेरे अंदर तक रहे, हाँ, वो मुझसे कहीं भी मतलब किसी महफिल में भी, किसी जिक्र में भी वो मतलब बाहर ना जाएं, वो मुझ तक रहें। तो ये एक राज होता है। सही सही। अब इनके हाजी साहब के जायचे में देखें तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको एक तवील और उम्री अता की है, और मेरी दुआएं कि सेहत के साथ इनकी माशाल्लाह आमीन, ज़िंदगी हो। आमीन, आमीन जी। और ये उस एज में है कि जिसमें अगर ये किसी को दुआ दें तो हम जैसे जो एक सैयद हैं वो भी इनको दुआ के लिए कहते हैं कि इनकी एज उस तरह की है। सही सही। सेकेंडली, इनकी जो परेशानियां, बीमारियां अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इनको कसरत से ना सिर्फ दुरूद शरीफ का विर्द करना चाहिए। ठीक, नमाज वाला दरूद इब्राहिमी कोई या सा भी, कोई कोई सा, सा ठीक भी, हो, इसमें आप कोई सा भी दरूद पढ़ें, क्योंकि दरूद आप पढ़ने हैं तो वो बेसिकली जा रहा तो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है। और ये बेसिकली वो वजीफ़ा है जो कि अल्लाह ताला खुद कर रहा है। ठीक है, मतलब फरिश्ते कर रहे हैं, अल्लाह कर रहा है, और कायनात में जितनी चीज़ें मौजूद हैं ये वजीफ़ा वो सब कर रहे हैं। ठीक हो। एक तो ये कसरत से दुरूद शरीफ अदा करें। सेकेंडली, अगर इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी घरेलू मुश्किलात हैं, परेशानी है, ये चीज़ों को ना थोड़ा सा लेट गो करना शुरू करें। अच्छा, जहन पे सवार ना करें। जहन पे सवार नहीं करें, ठीक। क्योंकि ये बेसिकली माशाल्लाह ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, और इन्होंने जो चीज़ सारी ज़िंदगी चीज़ें प्लान आउट की हैं, या जो चीज़ इनको समझ आई है अपने तजर्बे से, ये समटाइम्स दूसरों की चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते। जो दूसरे इनको गाइड कर रहे होते हैं, दूसरे इनको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं कर रहे होते। इनकी नेचर भी है और थोड़ा सा एज का तकाजा भी है। ठीक हो गया। तो इस एतबार से थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करना शुरू करें, ठीक है, कसरत से दुरूद शरीफ अदा करना शुरू करें, ठीक है। तो इनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो घरेलू तौर के पर है वो इंशाल्लाह ठीक होना शुरू इंशाल्लाह होंगी। इंशाल्लाह ठीक है। और हमें कॉल करते रहें, हम मौजूद हैं आपसे बातें करने के लिए। कई दफ़ा आप बातें करके भी ना काफ़ी कैटारसिस कर लेते हैं, दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। 05141022251 हमारा नंबर है। एक और गेस्ट हमारी पहुंच चुकी हैं, उनसे भी बातें करेंगे। आप एक सवाल इनसे कर सकते हैं। आप दूसरे सितारे का बता रही थी जी, जिन्होंने नाम हमें जी, भेजे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इसके मैं अलावा उन्हीं जो को ही मुझे चेक कर रहा हूं। मैसेजेस आ रहे हैं वो भी बताती रहूँगी मैं साथ साथ जी। उनका करियर का भी था और शादी का भी था। ब्रेक ले जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि कॉल्स आ रही हैं, और हमारी कोशिश भी है कि मैक्सिमम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल करें। सईद मुसव्विर ज़ंजानी साहब मौजूद हैं, सितारों का हाल जानते हैं, आपको गाइड भी करेंगे। 05141022251। छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सैर। और हमारी एक और बड़ी प्यारी सी गेस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग राइटर भी हैं, क्या कुछ कर रही है। इसके अलावा सिंगल मदर है, बड़ी प्यारी सी इनकी बेटी, खुद ही बड़ी प्यारी है। नाम है इनका ज़ैनब रोज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। बेटी कैसी है और अम्मी कैसी है? मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, अम्मी बीमार रहती हैं। अल्लाह से देखा उनको इंशाल्लाह। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस बहुत मसरूफियात है और जस्ट बिजी विद माय होम लाइफ और विद वर्क। ज़ैनब, ताल्लुक आपका पाकिस्तान से, लेकिन आपका जो ब्रॉटअप हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। नहीं, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद ठीक एक्चुअली, है, चलो वो एक ही बात। बट आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, तो है ना? असर होता है जब आप लेकिन बाहर जाने जगह का इत्तेफाक आपका परमानेंटली हुआ था या पढ़ाई के लिए गई थी? आई एक्चुअली ट्रैवल्ड टू डिफरेंट कंट्रीज। बचपन से ही मेरी अम्मी को बहुत शौक था ट्रैवलिंग का, वो ज़बरदस्त। मुझे इधर उधर उठा के कहीं ना कहीं लेके जाती रही हैं।
like तो different अच्छी बात। countries. अच्छा अच्छा तो उसके बाद US कनाडा में भी थे फैमिली हमारी, तो ठीक। उसके बाद we moved back इस्लामाबाद, ठीक। और बस मामा को पाकिस्तान ये पसंद है, वो अब छोड़ने का पाकिस्तान नाम है ही नहीं इतना प्यारा मुल्क, हमारी शनाख्त है जी। और ज़ैनब से मेरी मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। जो ख़वातीन सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव होती हैं उनको हर तरह के कमेंट्स का, हर तरह के फीडबैक का सामना करना पड़ता है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द लेडीज़ ख़ास तौर पे जो अपने राय का इजहार खुल के करती हैं। तो मैंने कहा यार इस बंदी को मैंने ज़रूर बुलाना है कि अपनी जर्नी को वो ज़रूर शेयर करे। ज़ैनब से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मुज़फ़्फ़र साहब को तो मैसेजेस और कॉल्स आ ही रहे हैं, कुछ मेरे पास भी हैं जो मैंने आपको बता दिए। जी बिल्कुल, अभी आपने मुझे एक दिए, इनका क्वेश्चन आपने मुझे नहीं बताया। पहले तो था पर्सनल लाइफ के वाले से सुकून वगैरह का, उन्होंने कहा था कि नहीं है बिल्कुल भी। आई डोंट नो, सबके लिए इज्तिमाई दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सुकून दे, और पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, चाहे शादीशुदा है या नहीं है। जहन पर सवार ना करें, बड़ा मसला बन गया, डबल हो जाती परेशानी। बिल्कुल बिल्कुल, असल मेन चीज़ आपकी जो है वो होता ही माइंड के ऊपर है। ठीक है, अगर आपका माइंड फ्रेश है, पॉजिटिव है, तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी आपके लिए बड़ी सिंपल हो जाती हैं। लेकिन जब परेशानी आती रहती है तो फिर हम तंग तो आ जाते देखिए हैं उसमें ऐसा होता है कि हर चीज़ इंसान के कंट्रोल या इख्तियार में नहीं हो सकती। बिल्कुल। और यही चीज़ जो है, अगर हम लोग देखें, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का एक कॉल है कि उनका इरशाद गिरामी है, वो फरमाते हैं कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज में खड़ा हो जाता हूँ, और अगर जब मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। अब बेसिकली हमारी, अगर हम लोग बीइंग अ मुस्लिम देखें पाकिस्तानियों का, तो हम लोग कुरान को पढ़ते हैं, उसको सजा के अलमारियों में रख देते हैं, और उसको हम लोग एक सवाब की नीयत से पढ़ रहे होते हैं। अब जिस कौम के ऊपर वो कुरान नाजिल किया गया था, जिस कौम के लिए भेजा गया था, उस वक्त अरब थे, सही, उनकी लैंग्वेज थी, सही, उनकी लैंग्वेज में भेजा गया कि वो उसको बड़े आसानी से पढ़ लें। ठीक। अब हम जब तक उसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ के समझेंगे नहीं, तो हमें नहीं पता लगेगा कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब हम अल्लाह की बातों को सुनते हैं दूसरों से, हम जाके जुमा के खुतबा में सुनते हैं, हम लोग दूसरे लोगों जो उल्मा हैं उनको भी सुनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट जब अल्लाह ने एक चीज़ आपको ता क़यामत के लिए दे दी किताब के तौर के ऊपर, तो आप जब तक पूरा गाइडलाइन दे दिया ना आपको हर चीज़ में, आप जब तक उसको खुद नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू K2 शहर। टीवी आहिस्ता करे, टीवी आहिस्ता कर दे फौरन। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन बात कर रही है, कहाँ से? टीवी आहिस्ता करिए प्लीज। चलिए जी, डिस्कनेक्ट करते हैं कॉल को। ज़ैनब आप बताएं, बताने कुछ पूछना है, कोई जायचा वायचा निकलवाना है? डू यू बिलीव इन दिस? I do believe in this, like to some degree. ठीक। तो मैं पूछना चाहूँगी, अपने बारे में पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, और क्या, किसके बारे में पूछेंगे? It's on here. Why not? लिख के दे दे बेशक, अगर आप नहीं बताना चाह रही हैं तो you can write it on a paper, आप लिख के दे देना। वैसे मुझे ये बताओ कि सोशल मीडिया की तरफ आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि like I was in a very bad state like 4 or 5 years ago. I got married 6 years ago, or it was very toxic, और मुझे जी इंटरनेट की बंदिश होती थी, कुछ भी अलाउड नहीं था, इवन अपनी पसंद का खाना खाना अलाउड नहीं था। सही सही। तो उससे आई लर्न कि भाई अब तो मैंने मतलब बाहर निकलना है, और बचपन से ही शौक था यू नो टू बी इन द लाइमलाइट एंड टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन इन अ गुड वे। तो भाई मुस्कुरा रहे हैं, समझ आ गई बात मुझे लग रहा है। जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे तो मैं 2010 से ही थी। ठीक है। बट एज अ किड आई वाज अ टीनेजर, 14 इयर्स की थी व्हेन आई जॉइंड। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी पिक्चर्स अपलोड करना शुरू की। आई यू नो लेफ्ट द टॉक्सिक मैरिज माई सेल्फ। और पाकिस्तान में ही थी शादी होके? जी, पाकिस्तान में ही तो शादी हुई थी। तो मेरी बेटी छोटी सी थी, कुछ महीनों की, तो मैंने फैसला किया कि अब मैंने इधर नहीं रहना। ठीक है। Because I used to था छोटी बच्ची के साथ ही it was very hard, क्योंकि मैं 12-12 दिन मैंने भूख काटी हुई है, सिर्फ पानी पिया हुआ है, और वो काफ़ी जालिम लोग थे, मतलब अल्लाह किसी को ऐसे ना दे इन लॉज। और हस्बैंड भी बहुत बुरा था, वो अब्रॉड खुद चला गया। मुझे ये खुल के बोली, नॉर्मली बच्चियां इस बारे में बात नहीं करती। नहीं, आई लाइक टू टॉक अबाउट इट। अवेयरनेस जरूरी है, बिल्कुल सही। और डोमेस्टिक वायलेंस, चीटिंग, ये चीज़ें आपको बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। ये कॉमन होगी, लॉयल्टी वगैरह ये कहाँ चलेगी? बिल्कुल ऐसी, मेरे ख्याल से लोग जो हैं वो खुशी के लिए एक रिश्ते को कायम करते हैं, शुरू करते हैं, और इतना खर्चा करते हैं आजकल जो है वो कुछ सस्ता तो नहीं होता। और उसके बाद भी आपका सिंसेरिटी लेवल नहीं होता। सही, सिंसेरिटी लेवल नहीं होता है, आप बहुत सारी लिमिटेशंस, बाउंड्रीज में
اور مطلب ایک زبردستی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. بالکل بالکل. ہاں جی. تو جو ایک پرندہ ایک کیج میں قید ہو اس کو اڑنا نہیں آتا, اس کو لگتا ہے کہ میں اڑ ہی نہیں سکتا, لیکن جب وہ دوسرے برڈس کو دیکھتے کہ وہ تو اڑ رہے ہیں تو اٹس ناٹ نارمل کہ میں ادھر قید ہوں. تو وہ بھی سیکھ سکتا ہے اگر وہ چاہے. تو میں نے پھر سوشل میڈیا پہ پھر واپس اپنا ری گین کیا ایکسیس کہ ٹھیک ہے اب میں نارمل لائف کرنی ہے, اپنی حالت ٹھیک کرنی ہے, کیونکہ دکھی انسان کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا. صحیح بات ہے. تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ آئی گاٹ فیمس, کیونکہ میرا پہلے بھی تجربہ تھا. میں 16 ایئرس کی ایج میں نے فرسٹ ٹائم آن لائن ارننگ کی تھی. میرے فورن کلائنٹس تھے شروع سے ہی. تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ میں نے گوگل ایس ای او پہ رائٹنگ کرنا شروع کی, ایس ای او بیسڈ آرٹیکلس چھوٹی عمر میں کیا تھا. تو مجھے اندر پتہ تھا کہ آئی ہیو دیٹ اسپارک. تو یہاں بس انوائرمنٹ خراب ہے. پھول اگر بلوم نہ کر رہا ہو ایک فلاور تو آپ اس کا ماحول بدلتے ہیں, پھول کو نہیں بدلتے. تو پھر اس طرح آہستہ آہستہ آئی گاٹ فیمس کہ جی یہ کریٹو کاپی رائٹر ہے, مارکیٹر ہے. اور پھر مجھے پبلک ایونٹس پہ بلایا گیا. آئی ہیو بین اوارڈیڈ بائی آئی ٹی بورڈ ایز ویل, اور ڈفرینٹ جگہوں پہ اس طرح اللہ نے. دیکھیے انوائرمنٹ کا کتنا فرق پڑتا ہے. اگر ٹاکسک ماحول ہو تو پھر آپ وہ گرو نہیں کر پاتے. بالکل. اور کمپینینشپ ہونی یہی چاہیے کہ دوسروں کو آگے بڑھنے میں مدد دیں. مطلب آپ کا مائنڈ جب اسٹک ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس آئیڈیاز نہیں آ رہے ہوتے. مطلب آپ اسی جیسے وہ ایک مثال ہوتی ہے کہ کنویں کا مینڈک بن جاتا ہے. صحیح بات ہے. جب تک آپ اس مطلب ویل سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ دنیا جو ہے وہ کتنی ایکسپینڈ کر چکی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. 05141022251. اور اگر آپ نے زینب سے سوال پوچھنا ہے یہ کریئر کے حوالے سے, اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو زینب از رائٹ پرسن جو کہ آپ کو گائیڈ کر سکیں. سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیو ہے, لیکن انہوں نے خام خواہی پلیٹ فارم نہیں بنایا ہے. یہ نہ صرف اپنے تجربات شیئر کرتی ہیں, بڑا بورڈلی شیئر کرتی ہیں, بلکہ گائیڈ بھی کرتی ہیں. جناب آپ کو جی 2 ہمیں تاریخیں میں نے دی تھی. ایک کی شادی کے کچھ مسائل تھے پہلی والی کے, اور نام انہوں نے کہا جناب بتا, دوسرے کا کریئر کا تھا. جی اچھا, اس میں شادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے لیے جو ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے نا, اس میں آپ کا نکاح کے ٹائم کے اوپر صحیح. تو ایک تو وہ اسپیسیفک چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں ایکوریٹ مطلب پتہ لگ جائے نا. جیسے آپ کسی ڈاکٹر پہ جاتے ہیں تو آپ کو جنرل فزیشین تو چیزیں آپ کو بتا دے گا, ٹھیک ہو گیا. لیکن جب کوئی ایک اسپیسیفک پرابلم ہوتی ہے تو پھر آپ کے تھوڑے سے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح جب تک ہمارے پاس نکاح کے ٹائمنگز نہیں ہوتے نا, ہم اتنا ایکوریٹ نہیں بتا سکتے. اچھا. لیکن جنرلی کیونکہ ہمارے پاس ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں. صحیح. اب ان کے ذائچے میں دیکھا جائے تو ان کا بیسیکلی مائنڈ کا پلانٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ویک پوزیشن پہ. صحیح. اور وہ ڈائریکٹلی 7th نظر سے ذہن کے گھر کو بھی دیکھ رہا ہے. تو ایک تو ان کی پرسنالٹی میں تھوڑا سا نا ایموشنلی طور کے اوپر بہت زیادہ جلد بازی ہے. ایموشنلی طور کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جانا, فوری طور کے اوپر سنسیریٹی لیول بہت بڑھ جانا. سیکنڈلی ان کے وہی مائنڈ کا پلانٹ جا کے 7th ہاؤس میں پڑا ہوا ہے شادی کے گھر میں. ٹھیک ہے. اور اس کی خراب نظر بنی ہوئی ہے جس وجہ سے ان کی ریلیشن شپ میں آن اینڈ آف کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ پارٹنر کی وجہ سے؟ وہ ہمیں تب چیز زیادہ کلیریفائی ہوگی جب ہمارے پاس پارٹنر کی بھی ڈیٹیلز ٹھیک آ ہو جائیں. گیا. ٹھیک ہو گیا. یو وانٹ ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن؟ آپ لکھ لیں, میں آپ کو پین دے دیتی ہوں. بالکل. جی بالکل. اچھا صحیح. اور دوسرے کا انہوں نے کریئر کا پوچھا تھا. ہاں, سیکنڈ کی جو تھی ان کی ڈیٹ آف برتھ اگر آپ کو یاد ہے تو مجھے آپ بتا دیجیے کیونکہ پیپر پہ تو ہے. 13 اکتوبر تھی. آج تک آپ ان کا نکالیں. جی کالر کو پروگرام میں شامل کریں. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں کرک سے بات کر رہی ہوں, شائستہ ایرم. شائستہ, خیریت سے ہو؟ اچھا سا سوال کوئی ہے ذہن میں مصور بھائی کے لیے؟ جی سوال یہ میرے بھائی کے لیے پوچھنا ہے. پوچھے پوچھے. شادی کے بارے میں. آپ کی کہ بھائی کی؟ بٹ ٹائم اگر آپ بھائی کی. بھائی کا نام؟ نور علم خان. اور بھائی کب پیدا ہوا تھا, سال اور ڈیٹ یاد ہے؟ ہیپی برتھ ڈے کب ہوتی ہے؟ جی 20 جنوری. نہیں جنوری نہیں ہے. ہاں اگست. اگست 8. اچھا. فرسٹ جنوری. یس یس 1 جنوری. 1 جنوری 1987. بھائی خود کہاں ہیں؟ بھائی پشاور میں یہاں کرک میں پیدا ہوا ہے. کتنی اچھی بہن ہے. بھائی کی ٹینشن بہنوں نے لی ہوتی ہے سچی میں. صحیح بات ہے نا. ابھی آپ کو آن ایئر بتاتے ہیں. اچھا آپ ہی. ہاں ان جی, کا سوال کیا ہے وہ ان سے آپ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بھائی کی شادی کے بارے میں بتانا ہے. کب ہوگی؟ ہاں کب ہوگی یہ بتا دیں. سمپل سی بات ہے جی, کب ہوگی شادی؟ ابھی بتاتے ہیں آپ کو. تھینک یو.
इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बिल्कुल सही जनाब। लेकिन जी इनके जायचे में देखें तो इनके ना भाई की शादी ऑलरेडी ये काफ़ी डिले हो चुकी हुई है। अच्छा, असूली तौर पर इनके जायचे में देखें तो इनकी शादी का जो अच्छा दौर ज़िंदगी में गुजरा है, वो इनकी शादी का पिछले 2 साल वो दौर गुजर चुका है कि उस 2 सालों में अगर ये करना चाहते तो ये हो चुकी होती। ठीक हो गया, क्योंकि जितना डिले इनकी ज़िंदगी में होना था वो इनकी एज में 32 की एज तक हो चुका। ठीक हो जाए, उसके बाद का जो डिले है वो किसी ना किसी जिम्मेदारियों की वजह से हो सकता है, ठीक हो गया, किसी भी तौर के ऊपर किसी और इशू की वजह से हो सकता है, या माइट भी ये पॉसिबल है कि इनका कोई एंगेजमेंट या कोई चीज़ होकर ख़त्म भी हुई हो लाइफ में। अब इनकी शादी के अतबार से मेन जो इनका क्वेश्चन है, उस लिहाज से इनकी ज़िंदगी में अभी का जो दौर शुरू हुआ है, जुपिटर की एक अच्छी नज़र पड़ रही है जुपिटर हर जगह पहुंच जाता है। बेसिकली ना जुपिटर या तो खुद वहाँ पे मौजूद होगा या उसकी नज़र पड़ रही होगी, और वो नज़र उसकी स्पेसिफिकली 3 हाउसेस में पड़ती है। शैतान सितारा तो नहीं है? नहीं, अच्छा, जुपिटर बेसिकली है गुरु प्लैनेट, मुश्तरी प्लैनेट है, रूहानियत का प्लैनेट है, ओके। स्पिरिचुअलिटी का तो प्लैनेट है। शैतान प्लैनेट्स भी होते हैं ना? शैतान प्लैनेट बेसिकली प्लैनेट्स क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, सही, उसमें ये होता है कि हर प्लैनेट अच्छा भी होता है और हर प्लैनेट बुरा भी होता है। अब वो डिपेंड करता है कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है। ठीक हो गया, जहाँ पे उसकी प्लेसमेंट होगी जायचा के अकॉर्डिंगली उसकी वो प्रेडिक्शंस जो होती हैं। हाउस होता है। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। अब जुपिटर क्योंकि बेसिकली शादी करवाने में और या कोई भी अच्छी खुशबख्ती दिलाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक हो गया, तो जुपिटर की अच्छी नज़र पड़ रही है इनके 7th हाउस में, जो कि शादी का घर है। सही, इनकी एक ही रेमेडी बनती है और वो ये रेमेडी बनती है कि ये डेली बेसिस के ऊपर जो सन का सदका होता है, बाजरा डालना परिंदों को, ये डालना शुरू करें डेली बेसिस के ऊपर। ये ना सिर्फ इनकी शादी की रुकावट को दूर करेगा, ठीक, बल्कि इनके करियर में जो रुकावट आ रही है उसको भी खत्म तो हो करना जाएगी शुरू शादी जल्दी इंशाल्लाह। ये जो साल है इनका, ये शादी के एतबार से बहुत अच्छा साल है। चले जी, अब बहन जो है ना वो तैयारियां शुरू कर दें, जोड़े वोड़े रेडी कर लें, बाकी जोड़ा बन जाएगा अल्लाह ताला जब बना देगा, है ना जी। दूसरा करियर का, और फिर ज़ैनब का भी सवाल है। ज़ैनब मुझे ये बताए, कभी दिल दुखानी की, हैव यू फेल्ट डिसअपॉइंटेड कि बस इतना कुछ हो गया, मैं सोशल मीडिया से हट जाऊं, बिकॉज ट्रोलिंग भी आप फेस करती हो, बड़े हार्श क्वेश्चंस भी होते हैं। मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ हमेशा, मैं पहुंच जाती हूँ। थैंक यू। आपने इसी तरह आई थिंक एक पोस्ट पे मेरी वीडियो थी, आई वाज प्रमोटिंग समथिंग, क्योंकि मुझे कैफ़े और रेस्टोरेंट लॉन्चेस पे भी बुलाया जाता है, और आई एम गुड विद मार्केटिंग एंड विद टॉकिंग, क्योंकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ, इंग्लिश भी आती है, जर्मन भी आती है, कुछ और ज़बानें भी थोड़ी थोड़ी आती हैं, स्पेनिश, फ्रेंच भी, उर्दू पंजाबी भी आती है। सच्ची में? हाँ जी, पंजाबी थोड़ी कैसे पश्तो बोलती हो? भी। टच के साथ के बोलूं? हाँ ना, बोलो ना पंजाबी। और सुनाइए, की हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, तुसी सुनाओ। वाओ, जबरदस्त। कल की पंजाबी इतनी नहीं, अच्छी भली आंदी है, पंजाबी जुगता दा अपना मजा, पंजाबी जुगता दा अपना मजा। वाह बे, क्या बात है, अच्छा लग रहा है, ऑन करना चाहिए, बहुत जबरदस्त है भाई, जबरदस्त हो गया। अच्छा, फिर बस खत्म हो गया पंजाबी? नहीं, मतलब टॉकिंग अबाउट योर जर्नी। फिर आपने एक वीडियो पे मैंने आपको जवाब दिया था किसी को जो बस ट्रोलिंग, और लोग बड़ा ब्रूटल सोशल मीडिया पे बात कर जाते हैं, बहुत बुरा दिल दुखा देते हैं ना। दे थिंक कि ये इसके लाल बाल हैं तो ये फेमिनिस्ट होगी या रेबल है या पता नहीं बागी है, और मतलब क्या, कुछ को पता भी नहीं होता कि मेरी एक बेटी भी है। पर्सनालिटी जजमेंट बहुत ज्यादा है। हाँ, टैग कर देंगे, बुरा भला बोल देंगे एकदम से। बहुत स्टीरियोटाइप्स है ना इस कंट्री में, और एक मतलब डाइवोर्स्ड या सिंगल मदर, बेशक खुद डाइवोर्स लियो लड़की ने, उसको ही ब्लेम किया जाता है, और ये समझा जाता है कि पता नहीं ये जानबूझ के कहीं शादी नहीं कर रही, या पता नहीं इसमें कोई नुक्स है, या ये वो ज़्यादा ही लिबरल है। हालांकि आई एम वेरी गॉड फीयरिंग पर्सन, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी आई यूज्ड टू गिव चैरिटी, और अब भी देती हूँ, और मैं सबको ये कहती हूँ अपने पब्लिक टॉक्स में कि आप लोग दें। वो हज़रत इमाम अली का कौल है, मौला अली का, कि रिस्क सखावत में पोशीदा है और लोग मेहनत में तलाश करते हैं, तो जितना आप देंगे दुनिया को आपको डबल मिलेगा। जानवरों को खाना, ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने ज़ैनब ने, हाँ बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है मुख्तलिफ, अगर हम लोग देखें जो बुजुर्ग गुजरे हैं उनके पास भी जब कोई परेशान हाल इंसान जाता था ना, तो उसको ये कहते थे कि अगर तुम्हारा कम तनख्वाह से पूरा नहीं हो रहा ना, तो तुम अपने खर्चे बढ़ा दो, खर्चे बढ़ा दो, तुम अपने रिस्क में किसी ऐसे लोगों का रिस्क शामिल कर दो जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं और पढ़ नहीं रहे, मतलब उनको चीज़ें नहीं ले पा रहे, या किसी परिंदे का, किसी जानवर का, किसी बेजुबान का रिस्क अपने रिस्क में शामिल कर दोगे
تو اللہ تعالیٰ غیب سے تمہارے در آٹومیٹک کتنے کاروبار شروع ہو جاتے ہیں نصیب جڑ جاتے ہیں. یس یس بالکل صحیح. میری اللہ کا شکر الحمدللہ جب سے بیٹی پیدا ہوئی ہے میں نے خود خرچہ کیا, اس کی پیدائش سے پہلے بھی خود کیا, اور آئی وازنٹ الاؤڈ ٹو یوز دا انٹرنیٹ, پھر بھی میں نے ان لاز میں بیٹھ کے بھی موبائل سے آرٹیکلس لکھے اور 2-4 پیسے کما کے میں نے اپنی سرجری کرائی. اٹس ویری ٹیریبل, مطلب زیرو سپورٹ تھا. اور مزے کی بات کہ میں نے اپنی فیملی کو بھی نہیں بتایا تھا. فیملی میں میری صرف امی ہیں, والد تو ہے نہیں. امی نے مجھے اکیلے پالا اور آگے پھر اسٹرانگ بنایا, اور ایک بھائی بھی ہے. اچھا, ایک اسٹرانگ عورت کا ہمارے معاشرے میں سروائیو کرنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی. اچھا نہیں, مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, جیسے کہ آپ اپنی جرنی بتا رہی ہیں, لیکن نیور گیو اپ والا سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جی ہم ہمت نہ ہارے, آگے بڑھتے رہے, اور جہاں مشکل ہو مصور صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. ہم بات کریں ستاروں کی چال کے حوالے سے. اچھا, دعا کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیا دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ دونوں بتائیں گے. بے شک دعا اگر امپورٹنٹ نہ ہوتی تو جو آپ جن کے امتی ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر دعا امپورٹنٹ نہ ہوتی تو وہ ساری ساری رات دعا نہ مانگ رہے ہوتے, بالکل سجدوں میں جا کے دعائیں نہ مانگ رہے ہوتے, امت کی بخشش کی دعا نہ مانگ رہے ہوتے. جی جی جی. اور دعا جو ہے وہ بہت امپیکٹ کرتی ہے. جی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں یہ چیز لکھ دی ہوتی ہے کہ یہ انسان میرے پاس مانگے گا مجھ سے تو میں اس کو دوں گا. جیسے کہ آپ دیکھ لیں نا, اللہ جو ہے وہ 70 ماہوں سے زیادہ آپ سے پیار کر رہا ہے, تو بچہ جب ایک دفعہ فرمائش کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نہیں اس کو دیتے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. صحیح صحیح. لیکن جب وہ بہت ہی ضد کر کے مانگنا شروع کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار چلو اب کچھ تو دلا دو. بالکل صحیح. تو میرے خیال سے ہمارا مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک. کہ اگر ہمارا مانگنے کا طریقہ صحیح ہو جائے اور ہمیں مانگنا آ جائے تو اللہ تعالیٰ بالکل دیتا ہے, اور دیتا ہے تو نظام زندگی چل رہا ہے. بالکل, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. 0514102251 نمبر ہے. جی ٹائم بہت کم رہ گیا, کریئر کے بارے سے انہوں نے پوچھا تھا. بالکل, یہ جو آپ نے مجھے لاسٹ ڈیٹیلز بتائی ہیں ان کا بھی کریئر کے اعتبار سے پوچھنا تھا. ہاں جی. ان کے کریئر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے کریئر میں جو بیسیکلی ان کے کریئر اور مائنڈ کا کمبائنڈ پلانٹ ہے مرکری. یہ سن کے بہت قریب ہے ان کے بائی برتھ زائچہ میں, جو کہ کمبسٹ پوزیشن ہے. جیسے کہ آسمان کے اوپر ابھی سورج آپ کو نکلا ہوا ہے تو آپ کو چاند نظر نہیں آئے گا, آپ کو ستارے نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. جیسے ہی سن سیٹ ہو جائے گا تو آپ کو وہی چیزیں جو کہ موجود ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہماری اسٹرالوجی بھی بڑی سمپل ہے. صحیح. اسٹرالوجی میں بھی جب کوئی اسپیسیفک ڈگری میں کوئی پلانٹ سن کے قریب آ جاتا ہے تو وہ کمبسٹ ہو جاتا ہے, جس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ غروب ہو گیا. اب ان کا مائنڈ کا اور کریئر کا پلانٹ کیونکہ کمبسٹ ہے تو اسی اعتبار سے ان کی ڈیسیژن میکنگ اتنی پازیٹیو نہیں ہوتی, اور ان کو کریئر میں اسٹرگل جو ہے وہ تھوڑی زیادہ کرنی پڑتی ہے. اسٹیٹک کریئر ہوا اس وقت ان کا سوال تھا. اسٹیٹک, ہاں وہ انسٹیبلٹی ہے. اس انسٹیبلٹی کو دور کرنے کے لیے ایک تو ان کو چاہیے کہ اپنے رائٹ ہینڈ میں یا تو بنوا کے پہنے سبز عقیق. ٹھیک ہے. عقیق اسی وجہ سے میں بولتا ہوں کہ کچھ روایت کے مطابق 3 پہاڑ ایسے ہیں عقیق کے جو کہ جنت میں موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور سبز عقیق پہننے سے ان کا ایک تو کریئر میں پازیٹیوٹی آنا شروع ہوگی, بہتری آئے گی, اور ان کی ڈیسیژن میکنگ اچھی ہوگی. اچھا, ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریے. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. جی وعلیکم, کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر جی. کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ اچھا, میں فیاض احمد بول رہا ہوں اسلام آباد سے. فیاض بھائی, سوال کیا ہوگا آپ کا؟ میرا سوال ہے بیٹے کے بارے میں. جناب. پیدائش ہے 9976. ہلو جی جی بولیے. ہاں, اس کی پیدائش ہے 9976. 76. اچھا ٹھیک ہے جی. ہاں, تو اس کی شادی ہوئی تھی, ابھی وہ پچھلے جون میں ڈیورس ہو گئی ہے, علیحدگی ہوئی ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں اس کی دوبارہ کوئی 11-12 ہو سکتا ہے؟ نام بتائیے گا بیٹے کا. شکیل فیاض. اور پیدائش شہر راولپنڈی. ٹھیک ہو گیا جی. آپ کو آنر بتاتے فیاض صاحب, آنر جواب دے رہے ہیں آپ کو. ہاں جی. دیکھیں ان کے بیٹے کے زائچے میں اگر ہم لوگ پوزیشن دیکھیں نا, ان کے بیٹے کے زائچے میں دوبارہ شادی کا سیکنڈ میرج کے گھر کے اوپر ان کا اچھا فیز شروع ہو رہا ہے مڈ آف جون کے بعد سے, اسی سال. ٹھیک. مڈ آف جون سے لے کے یہ رہے گا فیب 2024 تک. تو یہ ایک فیز ان کی زندگی میں اچھا ہے کہ اس ٹائم میں کوشش کرنے سے ان کی سیکنڈ میرج ہو جائے گی. لیکن سیکنڈ میرج کا پلانٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ہاں, لیکن اس کی ریمیڈی ہے نا, کہ اسی ریمیڈی یہ ہے کہ اس چیز کو یہ مائنڈ میں رکھیں کہ جب بھی یہ دوبارہ شادی کریں تو اس کا ایک اچھا نکاح کا ٹائم ضرور نکلوائیں, صدقات نکلوائیں, پھر کریں گے تو وہ انشاءاللہ ان کی شادی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. صدقات ویسے بھی بہت سی بلاؤں کو ٹالتا ہے. زینب, آپ یہ بتائیں کہ بینگ اے سنگل مدر, اور امی کو بھی آپ دیکھتی ہو, بیٹی کو بھی, کیا نام ہے بیٹی کا؟ روحا روز. روحا. روز کیسے, مطلب نام گلاب کیسے اٹیچ ہو گیا؟ یہ کوشچن بہت لوگ پوچھتے ہیں مجھے.
I actually named her myself legally. ठीक है और मैंने क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग वुमन ने पाला है, एक सिंगल मदर ने, और मैं भी आगे अभी फिलहाल तो हूँ जब तक शादी नहीं होती. अच्छा पहले से नेगेटिव बात सोच ली क्यों भाई? आई डोंट नो, मुझे अपने जैसा एक माइंडसेट वाला बंदा बड़ा मुश्किल है आजकल, और लॉयल्टी भी बहुत कम है आजकल. ठीक ठीक. और मुझे ना बस शौक था कि एक हम कहते हैं ना बाप की आगे नस्ल, तो मुझे मैंने कहा एक माँ वाला एक होना चाहिए. बिल्कुल सही. तो आई एक्चुअली नेम्ड माई सेल्फ ज़ैनब रोज. ज़ैनब नाम मेरा भाई ने रखा था. भाई ने रखा था. हसन है मेरे भाई का नाम, बड़े भाई हैं. ठीक ठीक ठीक. तो भाई की कितनी सपोर्ट होती है? ही इज़ मैरिड. उन्होंने तो शुरू से सपोर्ट की है कि मेरी बहन इंडिपेंडेंट हुए, मुझे कुछ हो गया तो क्या करोगी. तो ये चीज़ बतानी चाहिए हमें अपने घर में बच्चों को, लड़का हो या लड़की, के कुछ भी हो सकता है. आपके माँ बाप को हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ को कुछ हो सकता है, किसी पे डिपेंडेंट ना हो. बिल्कुल सही. अल्लाह देने वाला हाथ दे, लेने वाला हाथ ना दे, मेरी माँ ने बोला. तो रोज बेसिकली मेरी अल्टर ईगो भी है, लेकिन मेरी बेटी का तो ऑफिशियल नाम है ना, रोहा रोज. तो रोहा अरबिक में जिंदगी, रूह, गुलाब के फूल की, और एक और मीनिंग स्पेनिश में रेड कलर. तो रोहा रोज इज रेड रोज. जबरदस्त. तो अल्टर ईगो मैंने अपनी बनाई. रोज बेसिकली मेरा स्कूल लाइफ से ही नाम चलता रहा. मुझे सब फ्रेंड्स ने भी रोज कहना, और तब मेरे लाल बाल नहीं थे. लेकिन फिर अगला सवाल मेरा यही था. तो उसमें ये कि रोज कैन डू एनीथिंग. सही. ज़ैनब थोड़ी शर्मीली थी, घबराना, सोसाइटी का प्रेशर और सारा कुछ. तो फिर जब रोज ऐड हुआ तो एक अल्टर ईगो बनी. रोज कैन डू एनीथिंग. लाइक जो भी मैं सोचती हूँ तो वो करके छोड़ती हूँ. क्या नहीं, बिल्कुल नेम का बहुत इम्पैक्ट होता है. अच्छा मेरा नाम पता है आपको पहले कुछ और था. हाँ. वो भी चेंज हुआ था. मतलब नेम का भी इम्पैक्ट होता है और आपके स्पेलिंग्स का भी बहुत इम्पैक्ट होता है. अच्छा. नेम क्या के कुछ चेक करें ये तो बताएं. नाम निकाह का टाइम सितारे हम करें तो क्या करें? देखिए उसमें जितनी आपको नॉलेज आती जाती है आप उतना करते रहते हैं ना. अब मेरा तो टाइम गुजर गया. हाँ लेकिन आपको देखना, आपको उसी नेम से फेम मिल गया. हाँ ये ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर कुछ चीजें होती हैं जो कि कुदरती तौर पे आपकी खुद से सही हो जाती हैं, और रास्ता खुद ब खुद नजर आना मतलब खुद से चीजें आपकी सही होना शुरू हो जाती हैं. अब जैसे कि इन्होंने अपने नाम में रोज ऐड किया तो इनकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होना शुरू हो गया. और अगर मैं रोज ऐड करूं तो देखिए आपका ऑलरेडी अगर नाम हम देखेंगे तो उसको हम चेक कर लेंगे ना कि अगर वो ऑलरेडी ठीक है तो फिर आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. सही. मतलब ऑलरेडी जो है. अच्छा एक बात आपकी बात में काटूं. मुझे कहते हैं, मैं अक्सर कहती हूँ कि गुमान भी अच्छा करे, पॉजिटिव थिंकिंग. वाकई फर्क पड़ता है? दोनों बताएंगे मुझे. पहले जरा. बहुत ज़्यादा. मुझे पता था कि आई कैन डू बेटर देन दिस. ठीक. मैं आज 100 रुपए अगर एक यतीम खाने को देने के काबिल हूँ. मैं इतना बुरा हाल था मेरा इन लॉज की तरफ, तो एक दिन मैं हज़ारों दूंगी इंशाल्लाह. और मुझे इन लॉज भी कहते थे तुम क्या कर सकती हो. इन लॉज को छोड़े, हेटर्स कहीं से भी हो सकते हैं. अजनबी लोग भी मुझे कहते थे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तुम क्या करोगी लैपटॉप से, क्या करोगी. मैंने कहा मैंने बचपन में इतना कमाया. मैंने कहा बचपन में मैं अगर 16 साल की उम्र में विदाउट गाइडेंस आई अर्न $77 इन वन डे. 16 साल की उम्र में. तो अभी तो मैं मतलब फिर भी एक इंडिपेंडेंट हूँ. लेकिन कहते हैं कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. बुरी सिचुएशंस में परेशान होने के बजाय सॉल्यूशंस ढूंढें, ज़्यादा मौका होता है आगे बढ़ने का. जी. तो मैंने फिर यही सोचा. मैंने कहा अब मैंने कुछ करना है. और सोचा भी अच्छा है. इसे मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं. मैं रोज सोचती थी, इमेजिन करती थी कि वाइट कलर का मैंने एक अपार्टमेंट में रहना है, वाइट कलर का ये होगा, लाल बाल होंगे. आई यूज्ड टू इमेजिन. और इवन आई इमेजिन कि मैं एक दिन टीवी शो पे भी होंगी. 1 मिनट रह गया. नहीं, मैंने कभी शो नहीं खत्म करना. तो जो आप इमेजिन करते हैं ना वो हो जाता है. अच्छा, सही है. गुमान बहुत ज्यादा, एनर्जी अच्छा एक दिन लेट आई हो, दोबारा आना पड़ेगा आपको. ठीक है, क्योंकि मैंने इतनी सारी बातें करनी थी. और लेकिन मैं चाहूंगी कि 1 मिनट रह गया है तो सर इसके तो चाहे ना शो के बाद हमको गाइड कर दीजिए. बिल्कुल ठीक है. आप देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए देखने वालों को हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे जिससे गुमान अच्छा करना चाहिए, जो कि अभी ज़ैनब बात कर रही थी. आपको मुश्किल से मुश्किल हालात में भी तवक्कल स्ट्रांग रखना चाहिए. इल्म अपनी जगह पे होता है, नॉलेज अपनी जगह पे होता है, आपको गाइडलाइंस दे रहा होता है, लेकिन मेन चीज़ है बीइंग अ मुस्लिम आपका तवक्कल स्ट्रांग होना चाहिए. जितना ज़्यादा आपका तवक्कल अल्लाह के ऊपर स्ट्रांग होगा, आप उतना ही ज़्यादा मुश्किल हालात में भी सर्वाइव कर जाएंगे. बेशक. तो ये एक मेन चीज़ होती है. बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच जी. बहुत शुक्रिया आपके आने का. मसरूफ थे, आपने टाइम निकाला, इतना अच्छा लोगों को गाइड किया. अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रहनुमाई बना के रखे और हम आपसे सीखते रहें और अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलती रहे हमारे मुल्क के लिए भी, हम सब के लिए भी. और ज़ैनब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अल्लाह में आपको ऐसे स्ट्रांग रखे. वही बात की चैरिटी देने वाला हाथ है ना, वैसे हाथों को ही रहना. बिल्कुल ठीक है.
वेरी पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम यू, और इतने लंबा सफ़र किया है इतनी छोटी सी उम्र में, इसका मतलब है यू आर द चोजन वन। इंशाल्लाह आगे चल के लिए बहुत आसानियाँ होंगी, बहुत खुशियाँ होंगी, खुशखबरियाँ जनाब, इसलिए कि गुमान अच्छा करना चाहिए। हर नेगेटिव चीज़ में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ निकल आती है। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मेरे मेहमानों एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। एवरी मंडे ट्यूसडे आपसे मुलाकात करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।